869 سے زائد سکیمز تھیں جو ایگزیکیوٹ ہو چکی تھیں. یعنی تاریخ میں نے اتنا بڑا جو ہے وہ پروگرس کا ریکارڈ پی این ڈی میں نہیں دیکھا کہ 6 ماہ کا عرصہ ہو. 6 ماہ تو حکومتوں کو اپنی کمر سے نہیں کرنے میں لگ جاتے ہیں. اب جو طریقہ انتشار اسلام آباد میں کرنے جا رہی تھی, کیا مطلب احتجاج اس لیے کرنا تھا کہ جناب رشین پرائم منسٹر پاکستان کو آگے عزت کیوں دے رہا ہے؟ 13-14 سال بعد چائنا کا پرائم منسٹر پاکستان آتا ہے اور دینے کی بات کرتا ہے. اگر ٹیمیں کرکٹ میچ اس لیے ہار جائیں کہ ان کا کسی سیاسی جماعت سے ایک تعلق ہے اور کسی سیاسی آقا کو خوش کرنے کے لیے اپنے ملک کو ذلیل کرانے میں بھی کوئی شرمندگی محسوس نہ کریں, تو اس کے ثبوت مل گئے کہ آپ کے 7 کھلاڑی 7 مین پلیئر جان بوجھ کے ہارتے ہیں اور پوری اس کے اوپر انویسٹیگیشن مکمل ہو چکی ہے. ان قریب آپ اس کو جو ہے بریکنگ نیوز کے طور پہ چیف منسٹر صاحبہ خود مانیٹر کر رہی ہیں. آپ ان کے اگر کمرے میں جائیں, سی ایم کا جو کمرہ ہے اس میں آپ کو لائیو ڈیش بورڈ نظر آئے گا. یہ جو چیف منسٹر ہے درد دل والی ہے, جذباتی ہے, کئی دفعہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. جو چیز کا درد محسوس کر سکے وہی قوم کو آگے لے کے جایا کرتا ہے. پاکستان کے پولیٹیکل کلچر کو گندا اور رسوا کرنے میں جو کلیدی کردار ہے وہ قیدی نمبر 804. پاکستانی عوام معذرت سے اسے اپنے دوست و دشمن کی تمیز ہی نہیں ہے. حمزہ صاحب درویش آدمی ہیں کیونکہ ولی اللہ والا معاملہ ان کا بن گیا ہوا ہے. جی السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ڈیجیٹل. آج ہمارے ساتھ صوبائی وزیر صحت پنجاب خواجہ عمران نذیر صاحب موجود آئی ہیں. ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سر. سر سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. سر یہ بتائیے گا کہ 6 ماہ سے زیادہ حکومت کو ہو گئے ہیں آپ کی, بڑی تیزی سے کام جاری ہے ہیلتھ میں بھی اور باقی سیکٹرز میں بھی. ہیلتھ کی اس لیے فوکس کر رہا ہوں کیونکہ آپ کا محکمہ ہے. ایئر ایمبولینس سٹارٹ کی 1122 کو انہوں نے اچھا آپ لوگوں نے اوورآل پورے پنجاب میں آپ کے پاس دیہی اور جو بھی مرکز ہے آپ اس کے حوالے سے بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ کیا سر اس کے لیے کر رہی ہے. فرسٹ آف آل تو میں جلدی آپ کو بتاؤں کہ وزیر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے اس حکومت کو سنبھالنے کے بعد ڈے فرسٹ سے وار فوٹنگ پہ ہیلتھ میں اور ایجوکیشن میں کام کا جو آغاز کیا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے محکمے جہاں ماضی میں شاید اتنی پریورٹی نہ رہی. لیکن اب کلائمیٹ چینج کی اگر آپ بات کریں, اس وقت دنیا کا بہت بڑا ایشو ہے, لیکن جو انوائرمنٹل سائنسز تھے, جو انوائرمنٹل ایشوز تھے, ان پہ ماضی کی حکومتوں میں جس میں ہماری حکومت بھی رہی ہے اس طرح سے انٹرسٹ شو نہیں کیا جس طرح سے مریم نواز شریف صاحبہ ان تمام چیزوں کو لے کے چل رہی ہے. میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا چلوں کہ پچھلے دنوں پی این ڈی میں کوئی 8 گھنٹے سے زائد ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں 6 ماہ کی جتنی بھی ڈیولپمنٹ سکیمز تھیں ان کا جائزہ لیا گیا, ان کی پروگرس کا جائزہ لیا گیا. کوئی ہماری باری جو تھی کوئی تقریباً کوئی 12ویں-14ویں نمبر پہ تھی, اور اس کے بعد بھی 4-5 محکمے تھے, تو میٹنگ جو ہے ہمارے بعد اس کو ختم کرنا پڑ گیا کیونکہ 8 گھنٹے سے زائد سب ایگزاسٹ ہو گئے تھے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ 869 سے زائد سکیمز تھیں جو ایگزیکیوٹ ہو چکی تھیں. یعنی تاریخ میں نے اتنا بڑا جو ہے وہ پروگرس کا ریکارڈ پی این ڈی میں نہیں دیکھا کہ 6 ماہ کا عرصہ ہو, اور 6 ماہ تو حکومتوں کو اپنی کمر سے نہیں کرنے میں لگ جاتے ہیں. تو 869 سے زائد سکیمز ایگزیکیوٹ ہو چکی تھیں, یعنی لانچ کر کے چل چکی تھیں. تو یہ بڑا ہسٹورک معاملہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہمارے بی ایچ یوز ہیں, جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں پنجاب میں, اور 2500 سے زائد بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں, ان میں ریویمپنگ کا الحمدللہ آغاز ہو چکا ہے. اور یہ ملینز کا پروجیکٹ ہے, اور کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ جو دور دراز راجن پور کے آخری نواح میں یا اٹک کے کسی ضلع میں یا ساؤتھ پنجاب کے کسی چھوٹے سے گاؤں میں جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے اس کو بھی جدید بنیاد پر جو ہے وہ ریویمپ کیا جائے گا. تو آج الحمدللہ پہلے فیز میں کوئی 1000 سے زائد بی ایچ یوز جو ہیں جو 24/7 ہیں ان پر, اور کوئی 150 سے زائد آر ایس سیز پر عملی طور پہ تعمیراتی کام کا آغاز ہو چکا ہے. اور ہمارے پاس اس کا لائیو ڈیش بورڈ موجود ہے. ہم روزانہ کی بنیاد پر اس کی پروگرس جو ہے وہ بھی اسی دفتر سے چیک کرتے ہیں جہاں پر آپ بیٹھے ہیں, اور اس کے علاوہ سیکٹری ہیلتھ اور میں خود بھی فیلڈ میں اس تمام پروگرس کو دیکھ رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹی ایچ کیو تو ہم نے آلریڈی آپ کو پتا ریویمپنگ پروگرام لاسٹ ٹرینور میں شروع کیا تھا, اور اس کی ریویمپنگ کے بعد ان کے جو یوٹیلائزیشن تھی اس میں بے پناہ اضافہ ہوا تھا. تو ہمارا جو سب سے بڑا خواب ہے, جو وزیر پنجاب کا سب سے بڑا ویژن ہے, وہ ہے صحت کی سہولت کی دستک عام آدمی کی دہلیز پر جا کر دینی ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے موبائل کلینکس اور ویلز جو ہیں وہ لانچ کیے, موبائل فیلڈ ہاسپٹلس کو جو ہے وہ 80 لانچ کیا گیا, اور ان دونوں انیشیٹوز کے ذریعے جن کی موبائل جو کلینکس آن ویل ہیں وہ غالباً 250 کے قریب تھے, اور اب معاف کیجیے گا, اور اب جو ہے ان میں اضافہ کیا جا رہا ہے, اور دسمبر تک انشاءاللہ
550 سے زائد موبائل کلینکس اور میلز آپ کو اربن سلم ایریاز جہاں پر اس طرح سے ایکسیس نہیں ہے ہیلتھ فیسلٹیز کی، گلیوں میں، محلوں میں، چوکوں پہ، چوراہوں پہ، چوپالوں پہ آپ کو انشاءاللہ لوگوں کو فری سروسز دیتے ہیں پنجاب میں. اچھا سر یہ بتائیے گا، آپ کو میں نے دیکھا آپ وزٹ بھی کرتے ہیں، آپ کی سیکٹری صاحبہ بھی وزٹ کرتی ہیں پورے پنجاب کے ہاسپٹلس کو، بی ایچ ایوز کو، ساروں کو، کلینکس کو. تھوڑا سا ایک تاثر یہ ہے کہ جو سینئر ڈاکٹرز ہیں وہاں جانے سے کتراتے ہیں، اس والے سے کیا حکمتیں ہیں؟ دیکھیں یہ تاثر نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور جب آپ حقیقتوں سے انکار کرتے ہیں تو مسائل کو حل نہیں کر سکتے. انفارچونیٹلی بدقسمتی یہ ہے کہ سرکاری پیسوں سے ایک نامنل سی فیس کے ساتھ بننے والے ڈاکٹر جو ہیں، دیکھیں اگر وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ڈاکٹر بننا چاہے تو اس کو کروڑ روپے سے زیادہ فیس دینی پڑتی ہے. پہلے تھا تو کروڑ ٹھیک ہے نا، اب کروڑ سے بھی زیادہ ہے. جب آپ سرکار میں پڑھتے ہیں تو آپ کو چند ہزار میں سرکار جو ہے وہ ڈاکٹر بنا دیتی ہے. 10 سے 20-25 لاکھ تک ڈاکٹر بن جاتا ہے. یعنی میں فیس کی بات کروں کہ جو مسمت ہوتی ہے سالانہ، تو ایک اسٹیٹ کا، آپ کی ریاست کا، آپ کے ملک کا آپ پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے آپ کو پڑھایا لکھایا اور اس قابل کر دیا کہ آپ اپنی لائف عزت سے جی سکیں. تو پھر جب آپ بن جاتے ہیں، پھر جب آپ کا نام بھی بن جاتا ہے، پھر آپ تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں، پروفیسر بن جاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نے شہر کے علاوہ کہیں جانا نہیں، لاہور کے علاوہ کہیں جانا نہیں. یہ انتہائی زیادہ. اس کے لیے کیا ہے؟ یہ میرا بڑا گلہ ہے. میں نے کچھ ماہ پہلے ایک کمیٹی تھی، سرچ کمیٹی، جس میں پرنسپلس کو سلیکٹ کرنا تھا، تو آئی واز آلسو دا پارٹ آف دا کمیٹی. تو بہت سارے بڑے بڑے نام آئے اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اگر آپ کو ہم علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور کی بجائے آپ کو ہم سیالکوٹ کا پرنسپل لگا دیں، ہم آپ کو سرگردہ میڈیکل کالج کا پرنسپل لگا دیں، کسی کو باولپور کا کہا، کسی کو گجرانوالہ کا بھی کہا، وڈ یو بلیو کہ 99% لوگوں نے صاف انکار کیا اور کہا کہ ہم تو نہیں جا سکتے. حالانکہ یہ نیئر ہے، بالکل کون سا اتنی دور ہے. یعنی کہ گجرانوالہ کی اگر آپ بات کریں تو ہمیں شاید لاہور میں ایک کونے سے دوسرے کونے پر جانے میں زیادہ وقت لگتا ہے، گجرانوالہ ہم جلدی پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جیسے میاں نواز شریف صاحب نے اللہ کے فضل سے موٹر ویز کا جال بچھا رکھا ہے، اب تو راستے آسان ہو گئے ہیں. لاہور سے زیادہ یقین کریں کہ جہاں بھی آپ نے جانا ہے آپ 3 سے 4 گھنٹے میں بخوبی پہنچ جاتے ہیں بڑے شہروں میں تھرو موٹر ویز. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سوچ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور میں نے انسٹرکشن جاری کر دی ہیں کہ جو ہمارے پاس جو کنسلٹنٹس کام کرتے ہیں، جب بھی میں وزٹ کرتا تھا، اگر میں 2, 3, 4 بجے کے بعد اسپتال میں جاؤں تو مجھے کہیں کوئی کنسلٹنٹ نظر نہیں آتا. تو جب میں اس کو انویسٹیگیٹ کرتا تھا تو پتہ چلتا تھا جی کہ جناب اس کنسلٹنٹس تو مارننگ میں ہوتے ہیں، اور یہ جو سیکنڈ شفٹ ہے یا ایوننگ ہے یا نائٹ ہے، اس میں تو آن کال ہوتے ہیں. اور ایم او بھی بیچارے کو 2-4 بیچارے پھنسے ہوتے ہیں، جو بیچارے جن کی کوئی سفارش نہیں ہوتی وہی بیچارے شام کو وہ کہتے ہیں. جن کی سفارش ہوتی ہے، جو تگڑے ہوتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں جناب ہم نے بس مارننگ کرنی ہے، اور وہ بھی دل لگے گا تو کرنی ہے، نہیں تو نہیں کرنی. تو ایک چیز بڑی کلیئر طلال صاحب کر دی ہے، محکمے کو ایک حکم دے دیا ہے کہ وزیر پنجاب کی پالیسی ہے کہ تمام روسٹرز جو ہیں وہ اصل 9 بنائے جائیں، اور جتنا آپ کے پاس ایچ آر ہے اس کو اس طرح سے یوٹیلائزیشن اس کی کریں کہ مارننگ میں بھی لوگ اویلیبل ہوں، ایوننگ میں بھی اویلیبل ہوں، اور نائٹ میں بھی اویلیبل ہوں. تو اب یہ آن کال والے سسٹم سے جو ہے نا جان چھڑانے کا وقت آ گیا ہے. اگر آپ پنجاب کے غریب مزدور کسان اور اس شخص کو کہ جو وسائل نہ ہونے کی وجہ سے مجبوراً سرکاری اسپتالوں میں آتا ہے، نہیں تو جن کے پاس وسائل ہیں وہ کہاں آتے ہیں سرکاری اسپتالوں میں، وہ کہاں لائنوں میں لگنا گوارا کرتے ہیں، وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جاتے ہیں. سیدھی سی صاف سی بات ہے. یہاں بہت لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ بھائی باہر جا کے علاج کراتے ہیں. تو جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں، جن کو اللہ نے وہ جاتے ہیں، انہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ کوئی رسک لیں. یہ تو یہاں تو اس نے علاج کرانا نا جس کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں. یہ تو اپنی کیپیسٹی ہے جس کا آپ تو یہاں تو میاں نواز شریف صاحب پر بڑا گلا اور اعتراض کیا گیا، یہاں زرداری صاحب پہ دوسرے لوگوں پہ بات کی جاتی رہی. یقین کریں میں ایسے عام بزنس مینوں کو جانتا ہوں کہ جو بہت بڑے کھرب پتی لوگ نہیں ہیں، وہ بھی اپنے بہت سارے معاملات میں جو ہے باہر جا کے علاج کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں. شاید یہ اس میں کوئی مت ہوگی، لیکن ایک چیز میں بتانا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا وہ پیشنٹ وہ طبقہ جو نہیں جا سکتا اور جس کے پاس آپشن نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ کیوں یہ زیادتی کر رہے ہیں کہ ہم جن لوگوں کے لیے پڑھ لکھ کر بنے ہیں، جب اللہ نے ہمیں نام اور مقام دیا اور جب ہمیں ان کو سرو کرنے کی باری آتی ہے تو ہم بہانے بازی کرتے ہیں. تو یہ بہانے بازی ہم ہیلتھ میں اپنی چلنے لیں گے. صاحب آپ نے نا شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہیلتھ میں کام کیا، ہم نے دیکھا ہے، اور آپ کا جو ڈیسیژن ہوتا تھا وہ ماننا پڑتا تھا. آپ سفارش کا مطلب جو پریشر آتا تھا آپ اپنے کندھوں پہ لیتے تھے.
ان ڈاکٹرز کا جو پروفیسرز کا یا کنسلٹنٹس کا ظاہری بات ہے سیاستدان ہیں آپ, مطلب لوگ آپ کو سفارش کرتے ہیں, آپ کے کولیگز بھی آپ کو کہہ دیتے ہیں, اس کو آپ پریشر کو ٹالریٹ کریں. لال بھائی میں تو کافی بدنام ہو گیا ہوں اور بڑا برا بن گیا ہوں, اور آج کل نا ہمارے ملک میں بڑی عجیب روایت ہے کہ جب آپ کسی کا کام نہیں کرتے, خاص کر کسی کا 2 نمبر کام سے کرنے سے انکار کرتے ہیں, تو وہ بات دل میں رکھ لیتا ہے. ایسے ہی تو میں 2 نمبر کا لفظ اس لیے یوز کیا, شاید مناسب نہیں ہے, چلیں سمجھے کہ میرٹ سے ہٹ کے کام کریں, اس سے کہہ لیں. تو بھائی میری بڑی کلیئر سی پالیسی ہے, جو کام میرٹ کے مطابق ہے وہ چاہے کوئی عام آدمی آ کے کہہ دے. اب ہماری پالیسی ہے کہ ہم 3 سال تک ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے پاس سرو کرنا ہے. جس کو 3 سال پورے ہو جائیں وہ پیریفری کر لے, وہ چاہے واک ان آ کے کہہ دے کہ جناب مجھے آپ واپس جانا ہے, یا وہ اپلائی کر کے کہہ دے, انشاءاللہ تعالیٰ اس کو واپس بھیجیں. لیکن اگر کوئی شخص جس نے 3 سال پورے نہیں کیے اور اس کا 1 گھنٹہ بھی باقی ہے, تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جو مرضی کہہ دے وہ نہیں ہوگا. اور اگر اس سے کسی کو برا لگتا ہے تو بھائی 100 دفعہ لگے. بالکل صحیح. فیض صاحب آپ نے بڑا نا اسٹرکٹلی ہاتھوں سے نپٹا تھا. ایک دور آیا تھا جب وائی ڈی اسٹرائک کرتی تھی, بڑے ڈاکٹر کو پیشے کو یہ اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہاسپٹلس بند کرنا. اس دفعہ بھی آپ کی جو ڈپارٹمنٹس ہیں, مطلب لائک خواجہ سلمان رفیق, اسپیشلائز ہیلتھ کیئر, پرائمری ہیلتھ, آپ دونوں نے اپنی مل کے بیٹھ کے اس چیز کو سارٹ آؤٹ کیا اور ینگ ڈاکٹرس کو بیک فوٹ پہ لے کے گئے. جو ان لیگلٹی تھی مطلب ہاسپٹل بند کرنا, کب تک سر یہ ینگ ڈاکٹرز کے ہاتھ آپ بلیک میل ہوتے رہیں گے؟ دیکھیں طلال بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شاید یہ تاثر ہے کہ میں کو وائی ڈی اے کے خلاف نہیں, میں وائی ڈی اے کے ڈاکٹر جو ینگ ڈاکٹرس ہیں ان سے پیار کرتا ہوں. اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارا سرمایہ ہے. میں صرف ان چند شر پسندوں, ان چند گھسپیٹیوں اور ان چند ڈاکوؤں کے خلاف کہ جو کسی پولیٹیکل پارٹی سے پیسے لے کے کسی, یہ اس کے ثبوت ہیں سر, وہ پہلے بھی 2013 سے لے کے 18 تک اس کے ثبوت ہیں کہ پیچھے کون ہے, اور ان کے ایجنڈوں اور ان کے اشاروں پر یہ ہر وقت جو طریقے انتشار ہے. دیکھیں نا اب جو طریقے انتشار اسلام آباد میں کرنے جا رہی تھی, کیا مطلب احتجاج اس لیے کرنا تھا کہ جناب رشین پرائم منسٹر پاکستان کو آگے عزت کیوں دے رہا ہے؟ کیا اس لیے احتجاج کرنا تھا کہ جناب تاریخ میں اتنے عرصے کے بعد 13-14 سال بعد چائنا کا پرائم منسٹر پاکستان آتا ہے اور پاکستان کو آ کے پیار کرتا ہے اور پاکستان کو کچھ دینے کی بات کرتا ہے؟ یا اس لیے احتجاج کرنا تھا کہ سعودی ڈیلیگیشن آ کے 100 ہاسپٹل پاکستان کو 100 ہاسپٹل, میں 100 کلینکس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں 100 ہاسپٹلس کی بات کر رہا ہوں. تاریخ میں ایسا پیکج نہیں ملا ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے چاروں صوبوں کو گلگت بلتستان کشمیر سمیت 100 ہاسپٹل ملنے جا رہے ہیں. تو کیا ہم نے اس پہ احتجاج کرنا تھا کہ وہ آپ کیوں دینے آ رہے ہیں؟ تو جو طریقے انتشار ہے اس کے جو ونگز ہیں وہ اللہ کے فضل سے بہت پینیٹریٹ کر چکے ہیں اور لوگوں کے دماغوں کے اوپر قابض ہوئے پڑے ہیں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر ٹیمیں کرکٹ میچ اس لیے ہار جائیں جان بوجھ کے کہ ان کا کسی سیاسی جماعت سے ایک تعلق ہے اور کسی سیاسی آقا کو خوش کرنے کے لیے اپنے ملک کو ذلیل کرانے میں بھی کوئی شرمندگی محسوس نہ کریں کہ ملک بے شک ذلیل ہو جائے, سیاسی آقا خوش ہونا چاہیے. تو اس کے ثبوت مل گئے کہ آپ کی جو کرکٹ ٹیم میچ ہار رہی ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے. ود پروف یہ بات ثابت ہوگی, آپ کے 7 کھلاڑی 7 مین پلیئر جان بوجھ کے ہارتے ہیں اور اس میں ملوث ہیں, اور پوری اس کے اوپر انویسٹیگیشن مکمل ہو چکی ہے. ان قریب آپ اس کو جو ہے بریکنگ نیوز کے طور پہ محسن نقوی صاحب صحیح کہتے ہیں بڑا آپریشن ہوگا اس کا. بالکل ہوگا, اور میں بتاؤں اور بالکل آپریشن ہونا چاہیے. میں بڑا کلیئر ہوں اس بات پہ. سیاسی لیڈرشپ چاہے میری ہے چاہے کسی کی ہے, پاکستان سے زیادہ اس کی ویلیو نہیں ہونی چاہیے. پاکستان میرا ملک ہے, پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. میں میاں نواز شریف صاحب کو اللہ زندگی صحت دے, میں ان سے عشق کرتا ہوں, میں ان سے پیار نہیں کرتا, میں ان سے عشق کرتا ہوں. ان کے سامنے بیٹھ کے میں نے یہ بات کہی کہ میاں صاحب میں تو اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے کبھی پاکستان میں سے یا آپ میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرنا پڑے تو میں آپ کو سلیکٹ نہیں کروں گا, میں پاکستان کو سلیکٹ کروں گا. تو میاں صاحب نے بجائے اس سے کہ مجھے ایک تھپڑ مارتے, مجھ سے گلا کرتے کہ تو کیوں نہیں کرے گا بھائی, میاں صاحب نے مجھے پیار کیا اور کہا کہ فائد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا میں نے کبھی اپنی ذات کو پیچھے ڈال کے پاکستان سلیکٹ نہیں کیا؟ آپ کو بھی 2-4 مثالیں پتہ ہے کہ جب اپنی ذات کی نفی کر دی گئی لیکن پاکستان کو سلیکٹ کیا گیا. تازہ ترین آپ مثال لے لیں, لوگ کہتے ہیں 16 مہینے کی حکومت لے لی, شاید کوئی اقتدار کا لالچ تھا, لوگ شہباز شریف صاحب کو برا بھلا کہنا شروع ہو گئے, ہر چیز کا الزام ان پہ لگانا شروع ہو گئے. شہباز شریف صاحب ایسے ولن بن گئے کہ جیسے دنیا میں ان سے بڑا ولن کوئی نہیں تھا. لیکن آج وقت نے ثابت کیا اگر شہباز شریف ان 16 ماہ کی حکومت کو نہ لیتے اور پاکستان جو سری لنکا بن چکا تھا تقریباً, اگر وہ الزام اپنے اوپر نہ لیتے, وہ سخت فیصلے نہ کرتے جو کہ یقیناً کسی نہ کسی کو ملک پہنچانے کے لیے کرنا تھے,
تو آج پاکستان کے اندر یہ جو آپ دن دیکھا ہے آپ نے پچھلے 48 گھنٹے میں اسلام آباد میں، وہ دن نہ آتا، پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا تو کون آتا آپ کے؟ اور دیکھیں اگر ہمارے لیے بڑا آسان تھا کہ ہم انتظار کرتے اور سیاسی فائدہ دیکھتے اور ڈوبنے کا انتظار کرتے، تو جب کشتی ڈوب جاتی پھر ہمارا سیاست تو ہماری چمک جاتی لیکن ملک ہمارا نہ رہتا۔ تو ملک بچانے کے لیے، ملک کے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بعض دفعہ اپنی سیاست کی قیمت چکانا پڑتی ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دوں، ان بچوں کو نہیں پتا، آج کے جو بچے ہیں جو سوشل میڈیا پہ دیکھ کے بڑے جذباتی ٹائگر بن جاتے ہیں، ان کو کاش یہ پتا ہو کہ جب 1965 میں انڈیا نے سیالکوٹ میں چمنڈا کے مقام پر ٹینکوں سے حملہ کر دیا تھا تو پاکستان غیر محفوظ ہو گیا تھا، اور غیر ممکن تھا کہ اگر وہ ٹینک اندر آ جاتے تو آج پاکستان پر شاید انڈیا کا ڈنڈا لگا ہوتا۔ اس وقت جو ہیروز تھے جن کو آج ہم فیشن سمجھتے ہیں برا بھلا کہنا، جن کو ہم برا بھلا کہہ کے سمجھتے ہیں ہم کو بہت بڑا جہاد کہہ رہے ہیں، کسی کو نام بھی نہیں پتا کہ وہ کون سی ماؤں کے کون سے عظیم بچے تھے جنہوں نے اپنے جسموں سے بم باندھے تھے اور وہ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے اور انہوں نے اپنی جانیں دے دی تھی، لیکن انڈیا کا حملہ ناکام کر دیا تھا۔ تو کیا ملک بچانے کے لیے اگر کوئی جان دے سکتا ہے تو ہم اپنی سیاست کو باہر نہیں کر سکتے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ آج سوچ گندی ہو گئی ہے، آج جو سوچ ہے وہ گدلی ہو گئی ہے، لوگوں کے ذہنوں کو اتنا پراگندہ کر دیا گیا ہے، اور اس میں جو لوگ ذمہ دار ہیں آج وہ پچھتاتے ہیں، وہ بالکل پچھتاتے ہیں آج کہ انہوں نے سالوں جو جس پروجیکٹ پہ کام کیا وہ پروجیکٹ ہی گندا نکلا۔ شاید ان کی نیت نہیں تھی لیکن انہوں نے گھوڑا شاید ایسا رکھا تھا کہ جو گندا گھوڑا تھا جس کے اپنے پاؤں جلنے لگے تو اس نے پورا ملک نیچے دے دیا۔ تو لیڈر وہ نہیں ہوتا جو اپنی ذات کے لیے ملک قربان کرے، لیڈر ملک کے لیے قربانی دیا کرتے ہیں۔ تو بہرحال وقت آئے گا انشاءاللہ، جیسے جیسے چیزیں کھلتی جا رہی ہیں آئندہ یہ چیزیں کھلتی جائیں گی۔ میرا بلیو یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو مرضی ہو جائے، پاکستان تھا، پاکستان ہے اور پاکستان رہے گا۔ آمین جی۔ اچھا سر یہ بتائیے گا، بینگ اے پولیٹیکل ورکر، سننے میں ہمیں بھی آتا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو مہنگائی کے اشاریے نیچے آتے جا رہے ہیں، پر گراس روٹ لیول پہ جو مہنگائی کا زور ہے وہ ابھی تک ٹوٹ نہیں سکے، اس کی صحیح وجہ کیا ہے؟ دیکھیں طلال بھائی، اس کی وجہ صرف اتنی سی ہے، میں بڑے دکھی دل سے بات کرنے لگا، ہم باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن ہمیں قوم ہے کوئی نہیں، ہماری حرکتیں اور کرتوتیں بالکل معذرت سے ٹھیک نہیں ہیں۔ مجھے بتائیں لاسٹ 2023 میں ستمبر میں پیٹرول کتنے کا تھا؟ 330 روپے لیٹر تھا، آج پیٹرول 247 روپے کا۔ تو جو یہ فرق پڑا ہے اس کا فائدہ عوام کو پہنچنا چاہیے نہیں پہنچنا چاہیے؟ میں نے ایک بات کی ہے، بجلی نیچے آنی چاہیے، ہر چیز نیچے آنی چاہیے، لیکن ہمارے لوگوں کا رواج یہ ہے کہ جب کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے تو ہم اس کا وبیلا بچا کے ہر چیز کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں، اور جب وہ سستی ہوتی ہے پھر ہم ریٹ نیچے نہیں کرتے۔ میں وہی بتا رہا ہوں، حکومت اس معاملے میں عملاً ناکام نظر آتی تھی، اور وہی روایتی سسٹم تھا، وہ مجسٹریٹ جاتے تھے، چھاپا مارتے تھے، اور جرمانے کاٹتے تھے، انہوں نے آگے بندے رکھے ہوتے تھے، وہ بندے جرمانہ کم کاٹتے تھے، اپنا جرمانہ زیادہ لیتے تھے۔ الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ چند دن پہلے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے پنجاب میں عملی طور پہ اس کا آغاز کیا، اور پرائز کنٹرول کا ایک نیا محکمہ باقاعدہ ڈیولپ کر دیا ہے، اور ہم نے ایک نیا نقطہ آغاز کیا ہے کہ یہ جو پارٹ ٹائم جاب سمجھ کے سارے اس کو کر رہے ہیں، اب یہ فل ٹائم جاب ہوگی۔ اب اس محکمے کی کارکردگی جانچی اس لحاظ سے جائے گی کہ کتنے اشاریے وہ نیچے لے کر آئے، کس طرح سے انہوں نے چیزوں کا ریٹ کنٹرول کیا۔ تمام تر ڈیش بورڈز کو چیف منسٹر صاحبہ خود مانیٹر کر رہی ہیں۔ آپ ان کے اگر کمرے میں جائیں، سی ایم کا جو کمرہ ہے اس میں آپ کو لائیو ڈیش بورڈ نظر آئے گا، جس پہ سبزیوں کی، گھی کی، آٹے کی، اس سے پہلے جو لوگ تھے ان کو تو آٹے گھی کی قیمت کا بھی نہیں پتا تھا، وہ تو باتیں بڑی بڑی کرتے تھے، انہوں نے کبھی آٹا، تو پنجابی میں کہتے ہیں نا کبھی آٹا انہوں نے ملک خریدے نہیں سی تو انہوں نے کی پتا سی۔ تو یہ جو چیف منسٹر ہے یہ ایک ماں ہے، ایک بیٹی ہے، ایک بہن ہے، درد دل والی ہے، جذباتی ہے، کئی دفعہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو جس کے اندر جذبات ہوں، جو چیز کا درد محسوس کر سکے، وہی قوم کو آگے لے کے جایا کرتا ہے۔ جو جعلی تماشے نکالے، جعلی صحیفتیں کھیلے، اور جو ادھر کان میں کوئی 35 پینسلوں کی بات کرے تو آگے بول کے بعد میں کہ میں تو ایوی بات کی تھی، اور 2 سال قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا۔ قوم کو جو ہے وہ دھوکہ دینے والے، قوم سے فراڈ کرنے والے اور 2 چہرے رکھنے والے لوگ اب کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب قوم کا درد رکھنے والے،
پاکستان کو پہلے رکھنے والے، اپنی ذات کو پیچھے رکھنے والے ایسے لیڈر آپ اس ملک کو آگے لے کے جائیں۔ صاحب آپ نے بڑی مصیبتیں سہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں، آپ نے پروٹیسٹ بھی کیے، آپ لوگوں کو اذیتیں، مطلب آپ کے پیچھے تک اور ملک سیف الملوک بکر کے گھر تک ڈیمولش میں آپ ان کے ساتھ کھڑے تھے، ہم نے ادھر دیکھا، بذات خود آپ پہ ایف آئی آرز ہوئی ہیں، آپ کئی دفعہ اس طرح آپ نے گرفتار بھی چیزوں کو فیس کیا ہے۔ بینگ اے پولیٹیکل ورکر، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کے پولیٹیکل مطلب رہنما اندر ہیں، ان کے لیے کیا حل ہونا چاہیے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ مجھ سے ایک سیاسی طالب علم کی حیثیت سے اور ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے سوال کریں تو میرا یقیناً یہ جواب ہوگا کہ میں بہت دکھی ہوں ان کی گرفتاری۔ میری خواہش ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی سیاسی کارکن اپنے جمہوری حق کے احتجاج کے لیے کبھی گرفتار نہ ہو۔ اس روش کو نواز شریف اور بینظیر نے ختم کر دیا۔ بہت پازیٹیو تھنک چارٹر آف ڈیموکریسی کا مقصد یہ تھا کہ یہ تماشا بند ہو جائے۔ اب اس روش کو کون زندہ کر گیا؟ کس نے یہ کلچر لے کر آیا کہ نہیں چھوڑوں گا، اندر کر دوں گا؟ یہ یہی لے کر آئے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایز یو سو شیل یو ریپ، تو آپ جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے۔ نواز شریف اور بینظیر نے جب اس روش کو بند کیا تو ان پہ الزام لگا دیا کہ جناب مکمکہ ہو گیا ہے، باریاں لگ گئی ہیں۔ تو آج جو ماؤں کے بچے اندر کروائے جا رہے ہیں، انہیں یہ بتائیں جن کو 9 مئی کو ورگلا کے پاکستان کے شہیدوں کی یادگاروں کی بے کرائی گئی، جن سے پیٹرول بم بنوائے گئے، جن کو دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جاتا رہا، جن کو پاکستان، ہاں بالکل، اور کئی، اور یہ جو کانسٹیبل اب شہید ہوا ہے، میرے حلقے کا کانسٹیبل میں ہو کے آیا، اس کے گھر سے اس کی ابھی میرے حلقے کا کانسٹیبل جو ہے، یہ جو پچھلے دنوں جو انہوں نے احتجاج کیا لاہور میں ایوان دل کے بعد، اس کو بیچارے کی آنکھ جو ہے ضائع ہوئی پڑی ہے، وہ بھی کسی کا بچہ ہے، وہ بھی کسی کا بیٹا ہے، کیا قصور ہے اس کا؟ اور صرف یہ کہتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو اپنا کسی کی املاک کو آگ نہ لگائیں، توڑ پھوڑ نہ کریں، اور تو وہ کچھ نہیں کرتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے اس سارے پروسیجر کو خراب کیا اور اس گندے کلچر کو دوبارہ زندہ کیا۔ اور ہم نے تو بھائی 9 مئی کبھی نہیں کیا تھا، ہم تو اپنی ایک خاص حد سے آگے کبھی نہیں گئے تھے، ہم نے تو کبھی اسٹیٹ کو اور پاکستان کو نہیں للکارا تھا، ہم نے کبھی پاکستان کے خلاف مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ یہاں تو انڈیا کا جھنڈا پڑھ کے مظاہرے ہوتے ہیں، یہاں تو انڈیا کے وزیر خارجہ کو اپنے سیاسی جلسے میں خطاب کی دعوت ایسے دی جیسے نہیں ہے، انہوں نے بین دی، عجیب و غریب تماشا چل رہا ہے، اور لوگوں کو ان جاہلوں کی عقل پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے کہ جو آج بھی نہیں سمجھ پاتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مسیح ہے۔ بھائی وہ کیسا مسیح ہے کہ جو اپنی ذات کی بات آئی ہے تو وہ کہتا ہے کہ انڈیا کا وزیر خارجہ جو ہے وہ آئے اور خطاب کرے۔ اب جو افغانی پکڑے گئے ہیں، مجھے بتائیں اس سے بھی اگر اس سے بھی لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلی کہ اصل منصوبہ کیا ہے، اصل منصوبہ صرف اور صرف اپنے بیرونی آقاؤں کے اشارے پہ، اپنے سسرالیوں کے کہنے پہ چائنا کو پاکستان سے دور رکھنا ہے، اس لیے کہ چائنا پاکستان کا دوست ہے، چائنا پاکستان میں آئے گا تو پاکستان کی اکانومی چلے گی، اور وہ سیاسی آقا جو بڑے عرصے تک راج کرتے رہے ہیں، جن کے رشتہ داروں میں آپ نے شادیاں کر رکھی ہیں، وہ ان کا ایجنڈا پاکستان میں نہیں چلے گا۔ تو اب انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں پاکستانیوں کا ایجنڈا چلے گا، پاکستان میں پاکستان کے دوستوں کا ایجنڈا چلے گا، دوست ممالک راج کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم مل کر کام کریں گے۔ لوگ عوامی نمائندے جیت کے آتے تھے، عوام کے حقوق کی بات کرتے تھے ان اسمبلیوں میں، اور پنجاب اسمبلی ہو اور قومی اسمبلی ہو۔ آج کل صرف ایک دوسرے پہ منہ پہ کاغذ پھاڑنا، گالی دینا، یہ کلچر رہ گیا ہے۔ کوئی اپنے لاکھوں ووٹ لے کے آ کے جیتنے والوں کی بات نہیں کرتا۔ ہم کس کلچر کی طرف چلے جاتے ہیں؟ دیکھیں، بدقسمتی سے میں آپ کو بار بار ہی بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے پولیٹیکل کلچر کو گندا اور رسوا کرنے میں جو کلیدی کردار ہے وہ قیدی نمبر 804 ہے۔ ان کا ایجنڈا یہ تھا، ان کو سکھایا یہ گیا کہ اپنے علاوہ سب کو چور کہہ دے۔ جب یہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے تو کون سا پرائم منسٹر ہے جو باہر جاتا ہے اور باہر کے ملکوں میں جا کے کہتا کہ میرے ملک میں سب چور ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ پاکستان سے باہر جا کے سب یہ کہیں گے کہ میرے ملک میں سب چور ہیں تو کون پاگل کا بچہ ہے جو آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کرنے آئے گا؟ تو جو ماں ہے اگر وہ اپنے بچے کو خود برا کہے گی تو لوگ تو اس کے بچے کو برا کہیں گے۔ تو یہ عقل کے اندھوں نے اپنی نادانیوں اور بیوقوفیوں میں ان کو نہیں کہتا میں کہ یہ ایجنڈے پہ ہیں، حالانکہ چین کے جو شواہد آئے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ کسی ایجنڈے پہ ہیں۔ یہ اتنا سمپل معاملہ نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ طے شدہ منصوبہ ہے جو سالوں سے پاکستان کے خلاف لانچ کیا گیا ہے، اور اس منصوبے کو اتنی ہوا بھری گئی کہ آج یہ منصوبہ آلموسٹ
کمپلیٹ ہو چکا تھا اگر جنرل حافظ آصف منیر صاحب جیسی شخصیت بیچ میں نہ آتی اور اگر وہ آ کر اس منصوبے کی بتی نہ کاٹتے تو یہ منصوبہ تو بڑی تیزی سے چل رہا تھا اور آگے جائیں گے انشاءاللہ. ہسٹری بڑی بے رحم ہوتی ہے, وہ ہر چیز کھول دیتی ہے. یہ کھلے گی, آج میری بات نوٹ کر لیں, یہ بات کھلے گی, یہ ثابت ہوگی ڈاکٹر اسرار مرحوم نے کب یہ بات کہی تھی. یاد کریں, اس وقت کسی کا باپ بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ کوئی شخص جس کا نام عمران خان ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بنے گا. انہوں نے سن بھی دیا تھا کہ 2020 میں یہ فساد, یہ تحریک, یہ نقطہ اپنے عروج پہ ہوگا, یہ فتنہ اپنے عروج پہ ہوگا. تو آپ بات کو ذرا سمجھیں. دیکھیں 18 میں تو حکمران بنے, لیکن جو فساد مچنا شروع ہوا وہ 22 کے بعد سے شروع ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستانی عوام معذرت سے اسے اپنے دوست اور دشمن کی تمیز ہی نہیں ہے. میں بڑے ادب سے عرض کروں, ہم وہ قوم ہیں کہ جس کو اپنے دوست اور دشمن میں تمیز کرنا نہیں آتی. جو ہمارے محسن ہیں, جنہوں نے ساری زندگی ملک کو بنایا, چلایا, سنوارا. اب ذوالفقار علی بھٹو جان سے چلے گئے, پاکستان کو ایٹمی بم دے کر گئے, اٹامک پاور پلانٹ شروع کر کے گئے, نواز شریف نے اس کو کمپلیٹ کیا. ذوالفقار علی بھٹو کے بھی بہت سے منصوبے تھے, لیاقت علی خان کے بھی بہت سے منصوبے تھے, فاطمہ جناح کا نام اگر لے لیں اس سے آگے تک آ جائیں گے. تو عالم یہ ہے کہ جو محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف غداری کرتے رہے, آج وہ سب سے بڑے پاکستان کے مامے اور چاچے بنے پھر رہے ہیں, اور وہ اسمبلیوں میں طریق انتشار کے پارلیمان لیڈر بن کے اس طرح باتیں کرتے ہیں کہ جیسے ان کے باپ دادا نے پاکستان کی بڑی خدمت کی ہے. جو قائد اعظم کی بہن کے ساتھ سلوک کروایا گیا, جو ان کے دادا محترم نے, میں جنرل ایوب صاحب کی بات کر رہا ہوں, جو محترمہ فاطمہ جناح صاحب کے ساتھ سلوک کیا گیا, اگر قائد اعظم کی بہن غدار ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ اس ملک میں سارے غدار ہیں. تو یہاں جو تماشے لگے ہیں, جو فساد برپا ہوئے ہیں, آج میں دیکھتا ہوں کہ طریق انتشار میں سوائے اپنے پارلیمنٹیرینز کو ایک بات سکھانے کے کہ صرف لڑو جھگڑو بکواس کرو اور کوئی چیز نہیں سکھائی, ان کی وجہ سے اسمبلیوں کا جو کلچر ہے وہ تباہ ہو گیا ہے. ماں اور بہن اور بیٹی کی عزت کوئی نہیں ہے اسمبلی میں. میرا دل نہیں کرتا اسمبلی جانے کو. میں آپ کو آن آتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرا دل نہیں کرتا اسمبلی جانے کو. اسٹینڈرڈ ہی نہیں رہا اسمبلی کا کوئی. کسی وقت میں اسمبلی کا ایک وقار ہوا پاس ہوتے تھے اور کلیگز ایک دوسرے کا عزت اور احترام کیا کرتے تھے. کوئی کسی کو اوے تو ہی نہیں کہا کرتا تھا, یعنی اتنا عزت اور احترام ہوا کرتا تھا. دیکھیں جب آپ ایک دوسرے کا عزت احترام ہی نہیں کریں گے, پھر آپ گلا کرتے ہیں کہ جناب عوام جو ہے وہ پارلیمنٹیرینز کا احترام ہی نہیں کرتی. جب آپ کوئی تمیز نہیں ہے اور آپ زوائے گند بکنے اور بولنے کے بعد ہی کوئی نہیں کرتے. پاکستان کے اندر سیاستدانوں کی جو عزت خراب ہوئی ہے وہ کسی اور نے نہیں کی, سیاستدانوں نے خود کی ہے. آپ ٹاک شوز پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے کپڑے اتارتے رہے سالوں, تو جب آپ ایک دوسرے کے کپڑے اتاریں گے, ایک دوسرے پہ گند اچھالیں گے تو کیچڑ میں سب لت پت ہوں گے. بالکل صحیح. خواجہ صاحب جاتے سر ایک سوال کا جواب دیجیے گا. آپ نے میاں محمد شہباز شریف صاحب کا بھی پنجاب میں کام کیا, آپ نے حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ بھی کام کیا, آپ اور مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کام کیا. آپ کو ان میں فرق بتائیے گا کام کرنے میں, کون بہتر کام کر رہا تھا؟ اور جس طرح مطلب آپ نے بولا کہ مریم نواز صاحبہ بڑی سپیڈ میں کام کر رہی ہیں اور پروجیکٹس کو مکمل کر رہی ہیں, ان تینوں میں سے کس کے ساتھ آپ کو بہتر لگا کام کرنا؟ دیکھیں سب کے اپنے اپنے پلس مائنس ہیں. میاں محمد شہباز شریف صاحب میرے والد کی طرح ہیں, انہوں نے مجھے ہمیشہ اپنی اولاد کی طرح پیار کیا, اور آج میں جو کچھ بھی ہوں میں سمجھتا ہوں اس میں میاں محمد شہباز شریف صاحب کا میجر حصہ ہے. اور اگر میں حمزہ صاحب کی بات کروں تو حمزہ صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے مجھے جنرل سیکرٹری لاہور کے طور پر ریکمینڈ کیا. انہوں نے میرے سمجھا کہ شاید اس بچے میں کوئی بات ہے, یہ کچھ کر سکتا ہے. اور بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں کہ مجھے جب میں پہلی مرتبہ کیبنٹ میں وزیر بنا تو اس سے ایک رات پہلے جو میرا نوٹیفکیشن تھا وہ وزیر کا نہیں تھا, وہ ایک ایڈوائزر کا تھا. حمزہ شہباز وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے والد کی گاڑی کا راستہ صبح روکا اور ان کو کہا کہ بھئی اتنا اچھا وہ ٹیلنٹڈ بچہ ہے, ان کی مہربانی ہے, تو آپ اس کو وزیر کیوں نہیں بناتے؟ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اس کو وزیر بنا دیتے ہیں. تو حمزہ شہباز کے انٹروین کرنے سے مجھے اللہ کی ذات نے وہ وزارت دی. اور مجھے حمزہ صاحب نے, شہباز صاحب نے, میاں نواز شریف صاحب بڑے لیڈر ہیں, ان سے کم رابطہ ہوتا ہے لیکن بہت شفقت فرماتے ہیں. وہ 6 ماہ کی کسر ایک دن میں نکال لیتے ہیں. مریم باجی نے مجھے بڑا پیار دیا بھائیوں کی طرح, آج بھی عمران بھائی کہہ کے محبت کرتی ہیں. لیکن جو شہباز صاحب کی اپنی خوبیاں تھیں, حمزہ صاحب درویش آدمی ہیں, وہ تو اس دنیا کا شافی نہیں ہے. وہ آلموسٹ میں سمجھتا ہوں کہ ولی اللہ والا معاملہ ان کا بن گیا ہوا ہے, خاص کر جیل کے بعد تو وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے علاوہ بہت کم بات کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی ذات جب بھی کسی کو اپنے راستے پہ چلا لیتی ہے. تو مریم باجی کا جو پلس ہے وہ یہ ہے کہ بڑے بولڈ ڈیسیزن لیتی ہیں, ڈیسیزن لے کے اس پہ کھڑی رہتی ہیں,
اور اگریسو ہیں. سپیڈ جو ہے بالکل بہت ڈفرینٹ ہے. شہباز صاحب کا یہ تھا کہ وہ نہ ہفتہ دیکھتے تھے نہ اتوار دیکھتے تھے. ہمیں لگتا تھا کہ ہم پنجاب پولیس میں بھرتی ہو گئے ہیں جن کی ڈیوٹی آورز ہی کوئی نہیں ہے. لیکن بڑی بات کی بہرحال ایک مہربانی ہے, وہ کہتے ہیں کہ سنڈے جو ہے آپ کا آف ہے, آپ اس کو ہلکے میں دینا چاہیں ہلکے میں دیں, آپ اس کو فیملی میں دینا چاہیں فیملی میں دیں. باقی تھرو آؤٹ دا ویک وہ کہتی ہیں کہ میں بالکل کام کرنے پہ بلیو کرتی ہوں اور کام لینے پہ بلیو کرتی ہوں, ہر چیز چیک کرتی ہیں. ایک تھوڑا سا جو ان سے گلا ہے کہ وہ جلد باز بہت ہیں, ہر چیز بہت جلدی توقع کرتی ہیں, کیونکہ شاید وہ اس لیے بھی جلدی میں ہے کہ ملک کے مسائل بہت ہیں, صوبے کے مسائل بہت ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرنا. لیکن ہم جو ہیں وہ تھوڑا سا اس سے اس لیے پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ ہر چیز کا رزلٹ فوری چاہتی ہیں. تو بہرحال انہوں نے دیکھے, میں نے آپ کو بھی بتایا کہ انہوں نے 869 اسکیمز ایگزیکیوٹ کرا دی ہیں. تو یہ تو تاریخ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. یہاں پہ میں مریم اورنگزیب صاحبہ کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ پی این ڈی اور دیگر محکمے ان کے پاس ہیں. انہوں نے جو ایک وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحب کی ہی سربراہی میں جو ایک بہت اعلیٰ انیشیٹو لے رکھا ہے کہ ہمیشہ ہوتا تھا دلال بھائی ایک منصوبہ اناؤنس کیا 1 ارب کا منصوبہ, اور اس کا جو انیشیل بجٹ ہے وہ کیا ہے جی, وہ 1 کروڑ ہے. یعنی تماشا, جس طرح پریز صاحب کہتے ہیں ہم نے ضلع آباد کارڈیولوجی بنا دیا, ہم نے سرجیکل ٹاور بنا دیا. مسئلہ کہنے کا مسئلہ ہے کہ آپ نے اناؤنس کر دیا اور 10 ارب کے پروجیکٹ پہ آپ نے کہا جناب کا 10 کروڑ روپیہ رکھ دو, تو وہ تو تماشا لگانے والی بات تھی, یعنی فیتے کاٹنے والی بات تھی. اب جو پروڈکٹ اناؤنس ہوتا ہے اس کی فل فنڈنگ اویلیبل کی جاتی ہے. آپ بڑے حیران ہوں گے, وہ یہ نہیں ہوتا کہ تھرو فارورڈ جائے گا, فل فنڈنگ اویلیبل کی جاتی ہے. ہم نے کئی منصوبے ایسے دیکھے تھے جو کئی سال پڑے رہے ہیں فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے. آپ دیکھیں کلینکس آن ویلز چلا ہے, فل فنڈنگ اویلیبل ہے. آپ دیکھیں موبائل فیلڈ ہاسپٹل چلا ہے, فل فنڈنگ اویلیبل ہے. آپ دیکھیں جو ریویمپنگ ہو رہی ہے فل فنڈنگ اویلیبل ہے. جو اپنا کیتھ لیبس لگنے جا رہی ہیں فل فنڈنگ اویلیبل ہے. یہ بہانہ کسی کے پاس نہیں ہے کہ پیسے نہیں ملے, پیسے پہلے دے کے, وہ کہتے ہیں نا پیسے پہلے دے کے کام کرتے ہیں, جناب چلو یہ کام کر کے دکھاؤ. یہ ہوتا ہے وین, یہ ہوتا ہے طریقہ. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بڑی امید ہے کہ اللہ کی ذات نے اگر 5 سال خدمت کرنے کا موقع دیا مریم نواز صاحبہ کو, تو یقین کر لیں, مجھ سے لکھوا لیں, ہم ہوں نہ ہوں, کیونکہ مسلمان ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے اگلے سانس میں ہمیں کیا ہوں گے. اللہ دے, اگر اللہ نے 5 سال کا موقع دیا تو انشاءاللہ پنجاب کی تقدیر بدلے گی, پنجاب بہت بہتر ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پورے ریجن میں ایک ماڈل صوبہ بن کر دیں گے. جی بہت شکریہ فائز صاحب آپ کا ٹائم دینے کا. سر تھینک یو ویری مچ.